الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد ابھی آپ قبلہ مفتی محمد فاروق خاص خیلی دامت برکاتہم عالیہ سے سماعت فرما رہے تھے کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں اینٹی بائیوٹک کھا کے آیا ہوں، اس لیے تھوڑا سا گڑبڑی ہو رہی ہے، لیکن بہرکیف یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل ہے، جب انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ چل پڑے گا. اب جتنے منتظمین ہیں وہ اگر بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گفتگو جو ہماری ہوتی ہے وہ ایک تقریری پیرائے میں تو نہیں، ایک تفصیلی پیرائے میں کرتا ہوں، تو اس کے لیے میری بھی توجہ خاص چاہیے، آپ کی بھی توجہ خاص چاہیے. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں میلاد کمیٹی کے جملہ افراد اور مسجد حاضر کے جملہ منتظمین اور ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں وہ سب کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں نے جس طور پر جس طریقے پر بھی اس محفل سعید میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین، اور اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی جزا عطا فرمائے. آپ کی مسجد میں جو امام خطیب ہیں یہ الحمدللہ خود بہت بڑے عالم دین ہیں، اور میں خود بھی اپنی مسجد میں سالانہ پروگرام میں حضرت ہی کو بلاتا ہوں، کیونکہ میں بھی مقررانہ تقریر سننے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ ایک مقرر تقریر کر کے جب جاتا ہے تو بعد میں مسجد کا امام یا خطیب اسے ہی پورے سال تک جواب دینا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کوئی مجہول گفتگو نہیں کروں گا، جو بھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور صحت جس وقت تک کے لیے اجازت دے میں اس وقت تک آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ. میں نے جس آیت کریمہ کا ایک ابتدائی حصہ پڑھا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر یہود کو
متوجہ کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ بخاری شریف کے کتاب المناقب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مناقب میں اس آیت کو لکھ کر اس کی کچھ تشریح کی ہے۔ میں متعدد کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، ہر لفظ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، بلکہ اردو کیا کسی بھی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی وسعت کلام عرب میں ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اشارہ، ایک ایک لفظ میں معنی ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جسے ہم اور آپ سنتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ یعرفونہ انہیں پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کس کی پہچان ہے؟ ضمیر ہے اس میں اس طرف بعد میں آؤں گا۔ پہلے آپ یہ سمجھیے، اہل علم حضرات کافی تعداد میں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، چہرے بہت سارے میرے پہچانے ہوئے ہیں لیکن نام سے میں واقف نہیں ہوں۔ اللہ فرما رہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ انہیں پہچانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آیت کریمہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مناقب میں لکھا ہے تو ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑے محدث خود ضمیر کو لوٹا رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ تب معنی یہ ہوگا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب کلام کا انداز اور اسی پر آپ گفتگو سماعت فرمائیے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعلمونہ کما یعلمون ابناءہم، یہ نہیں کہ ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ معرفت کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات نہیں ہو رہی، اور معرفت کہتے ہیں ادراک الشیء بتفکر وبتدبر لأثرہ۔ معرفت کہتے ہیں کسی چیز کے آثار کو دیکھ کر شے کا ادراک کر لینا، جیسے آپ باہر کے چراغاں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اندر محفل ہو رہی ہے، آپ نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کر کے آپ نے نتیجہ نکالا کہ محفل ہے اندر اس لیے باہر لائٹنگ ہے، یا اگر محفل سے پہلے آپ نے لائٹنگ کی ہے تو آپ کو یہ تدبر اور تفکر سے یہ مسئلہ حاصل ہو گیا ہوگا کہ یہ ان لوگوں کی مسجد ہے جو ولادت رسول پر جشن مناتے ہیں۔ یہ ادراک الشیء بتفکر وبتدبر لأثرہ ہی ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین آتیناہم الکتاب یعلمونہ نہیں فرمایا؟ علم یہ کامل ہوتا ہے اور معرفت یہ ناقص ہوتی ہے۔ علم اسے کامل کہتے ہیں، یہ کامل ہے۔ ابھی میں ایک دو مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔
جیسے آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں فلان یعرف اللہ تعالی، ٹھیک ہے یہ، لیکن اگر کوئی یہ کہے فلان یعلم اللہ تعالی لا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کو ویسے کہاں جانا جیسا کہ جاننے کا حق ہے۔ اس لیے علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، اور اللہ کی نعمتوں پر جب غور و فکر کرو گے اللہ کی معرفت پر جب غور و فکر کرو گے تو ایسی صورت میں تمہیں اللہ کی معرفت پر غور و فکر کرو گے تو اللہ کی ذات پر نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرو، کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ کی ذات کی طرف معرفت کے لیے گیا وہ گمراہ ہو گیا، لیکن اللہ کی نعمتوں کی طرف اگر وہ گیا ہے تو گمراہ نہیں، زمانے کا غوث بنا ہے، زمانے کا خواجہ بنا، زمانے کا داتا بنا، زمانے کا امام احمد رضا بنا، زمانے کا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنا۔ لیکن ذات میں جو غور کرنے کے لیے جاتا ہے وہ راستے کی تاریکی میں غرق ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ مت کہنا یعرف اللہ فلان یعرف اللہ، فلاں یا اللہ کی معرفت رکھتا ہے، یہ کہنا فلان یعلم اللہ مت کہنا کہ فلاں اللہ کو جانتا، اللہ کو تو کما حقہ جان ہی نہیں سکتا ہے، کچھ اس کے آثار جانتے ہیں۔ ہوا کی آپ نے روانی دیکھی، آپ پہچان گئے کہ میرے رب کی یہ شان ہے۔ سمندر کی طغیانی آپ نے دیکھا، آپ پہچان گئے کہ یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ نے درخت میں پھل لگے دیکھے، آپ نے اللہ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی معرفت حاصل کر لی۔ اللہ حاصل قیاس، یہ حضرت انسان کو جب دیکھا تو ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کی۔ اللہ کو ہم اس طرح پہچانتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے فلان یعلم اللہ کہ فلاں اللہ کو جانتا ہے۔ اب اس کا برعکس کیجیے آپ، تو ہم یہ کہیں گے اللہ یعلم کذا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جانتا ہے، یہ بالکل صحیح۔ لیکن اگر یہ کہیں اللہ یعرف کذا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ معرفت ناقص علم کا نام ہے اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہے۔ لہذا یہ اللہ یعرف کذا کہنا درست نہیں ہے، لیکن اللہ یعلم کہنا یہ درست ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو اللہ فرما رہا ہے، تو کیا ہم نے اپنے آقا کو کما حقہ سمجھ لیا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مکہ کے چلنے کو صرف ہم نے دیکھا ہے، لیکن سدرہ تک جانے کو ہم نے کب دیکھا ہے؟ ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھانے کو دیکھا ہے، لیکن کھانا سے کلمہ پڑھانا کب دیکھا ہے؟ ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اوصاف ظاہری طور پر دیکھے، اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے کہ اللہ کے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کما حقہ پہچان نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی کما حقہ پہچان نہیں سکتے۔ قرآن یہ اشارہ دے رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ معرفت ایسی رکھتے ہیں آپ کے بارے میں جیسی معرفت وہ اپنے ابناء کے بارے میں رکھتے ہیں۔ علم کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کا علم رکھنے کے بعد بھی اور اپنے سامنے اس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو چلتے پھرتے دیکھنے کے بعد بھی آپ کی حقیقت کو پہچان نہیں سکے، آپ کی ہر ایک حقیقت کو نہیں جان سکے۔
بس ظاہری طور پر دیکھا کہ آمنہ کے لال 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، آپ کی جوانی ایسے گزری، آپ نے شادی کی، آپ نے تجارت کی، آپ مدینہ میں چلتے پھرتے تھے، آپ پانی پیتے تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، بس ہم نے ظاہری طور پر یہی دیکھا۔ علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات شریف کی شرح لکھتے ہوئے مطالعۃ المسرات میں لکھتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر، تم حضر میں میرے ساتھ رہے، سفر میں میرے ساتھ رہے، اکثر اوقات میرے ساتھ رہتے ہو، مجھے پہچانا بھی ہے، میری حقیقت کو جانا بھی ہے؟ اگر کوئی اور ہوتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا جلوس نکالنے والا، کہتا حضور جانتے تو ہیں، آپ کے ابا حضور کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والدہ کا نام آمنہ ہے، آپ مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے، آپ نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، پھر آپ نے ہجرت کر کے مدینہ آ پائے، وہ آپ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، آپ ہماری طرح پانی پیتے ہیں وغیرہ کرا دیتے نا، لیکن یہ تھے ابو بکر صدیق، یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ کو جانتے ہیں، بلکہ صحابہ کا تو یہ معمول ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی سوال پوچھتے اور انہیں جواب آتا بھی تھا تو ادباً کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، ادباً کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ادب کس کے پاس ہے؟ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، کس قدر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ نے جب پوچھا کہ اے ابو بکر جانتے بھی ہو مجھے، عرض کی آقا آپ ہی بتائیے۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ تو جب کوئی جانتا نہیں تو انہیں یہ کیسے کہا جاتا الذین آتیناہم الکتاب یعلمونہ ویعلمون ابناءہم، یہ کیسے کہا جاتا کہ جب یہ جان ہی نہیں سکتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کما حق ہوئے یہ نہیں رکھ سکتے، تو کیسے یہ کہا ان کو جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے بلکہ اللہ کی معرفت رکھتے۔ جب انسان غوثیت کے درجے پر پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عارف باللہ ہے، عالم باللہ نہیں کہا جاتا۔ جب یہ اس سے اور آگے پہنچتے ہیں تو اسے معرفت ہی سے تعبیر کرتے، اسے معرفت ہی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے نبی کے جہت ثلاثہ، ان میں سے 2 جہتوں کا علم تو مخلوق کو اللہ نے دیا ہے، ایک کا نہیں۔ ایک ہے جہت بشریت، جس لبادے میں آپ تشریف لائے، آپ اس معاشرے میں چلتے پھرتے تھے، اس دعاجی زندگی بسر کرتے تھے، آپ کھانا پینا کرتے تھے، یہ ایک بشری تقاضے ہیں، اسے ہم نے دیکھا، سب نے دیکھا، اہل ایمان نے بھی دیکھا اور اہل کفر نے بھی دیکھا ہے، اس کو ہر ایک نے دیکھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام ایک جہت آپ کی یہ، دوسری جہت میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عرش پر تشریف لے گئے تو وہاں کے ملائکہ نے آپ کے نوری جہت کا ملاحظہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تیسری جہت ہے حقیقت محمدی، نہ ملائکہ کو اس جہت سے باخبر کیا گیا، نہ کسی انسان کو اس جہت سے باخبر کیا گیا، بلکہ اس جہت کا علم میرے رب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو جب ہمارے اور آپ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کا ایک علم، ایک جہت سرے سے ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دعوت کیسے دے، اہل کتاب کو یہ دعوت کیسے دے گا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعلمونہ، اس لیے فرمایا یعرفونہ، کہ اس نبی کی معرفت کر سکتے ہو تم حاصل،
اس نبی کے علم کی طرف نہ جاؤ۔ معرفت تم حاصل کر سکتے ہو۔ ایک تو یہ اہل علم حضرات نے بتایا کہ یہ عرف کا معنی تو ایک یہ ہے کہ علم ناقص، چونکہ ہمارا اور آپ کا علم ناقص ہے، اس لیے کل کا اہل کتاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس طرح سے نہیں کر سکا جس طریقے سے کرنے کا حق تھا۔ آج ہم بھی اوصاف و کمالات بیان کرتے ہیں، طرح طرح کے علماء سے آپ نبی کریم علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کے سب پھر بھی حضور کے اوصاف میں سے کم تر ہے، کامل اوصاف ابھی بھی نہیں ہے، کم تر رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے دعوت یہی دی۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ معرفت جسے ہم عرف کہتے ہیں، یہ ایک خوشبو کا نام ہے، خوشبو کا نام۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایک خوشبو ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ اہل عرب کہتے ہیں من عرفتا اے من اصبتا عرفہ اے ریحہ، یعنی اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ جس نے معرفت حاصل کی، مطلب ہے اس نے اس کی خوشبو پا لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے باقی بھائی جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خوشبو سونگھ لی تھی، لیکن آپ خاموش رہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا، جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سارے کے سارے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ، وہاں تشریف لائے وہ سب کے سب، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد، ان کے خوشبو لینے کے بعد، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے باقی جو باتیں کی وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہاں پر عرف خوشبو کے معنی میں۔ ایک اور میں قریب کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود، جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی یا کبھی کسی جنگجو قوم سے ان کا سامنا پڑتا تو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ دعا کرتے تھے، یعنی ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تابوت، جس تابوت کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، وہ سامنے رکھتے تھے اور سامنے رکھ کر نبی آخر الزمان کا وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے۔ جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی سے آگے اللہ فرماتا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کی خوشبو بھی مل گئی کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں دیگر پیغمبر یہ خبر دیتے ہوئے گئے، ہمیں بتاتے گئے یہ، لیکن جب وہ نبی آ گئے تو ایسی صورت میں انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب وہ خوشبو ان تک پہنچی تو ایسی صورت میں انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ تو منکرین کی بات ہے، لیکن جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، آپ کی رسالت کو مانا، وہ کیسے مانتے ہیں؟ آقا جب مدینہ میں تشریف لے جاتے تو گلی کی خوشبو سے صحابی پہچانتے تھے کہ ادھر تشریف لے گئے۔ بارہا علماء سے آپ نے سنا، جب آپ جاتے تھے جس گلی سے جس راستے سے گزر جاتے وہاں آپ کے جانے کی خوشبو ملتی، صحابی پہچان جاتے کہ آقا علیہ السلام اس راستے سے کہیں تشریف لے گئے۔ تو اہل ایمان نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو اس کے ذریعے سے پہچانتے تھے، معرفت کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام ادھر سے تشریف لے گئے، لیکن منکرین پھر بھی نہیں مانتے تھے، وہ انکار ہی پر انکار کرتے جاتے تھے۔ لیکن جو اہل ایمان تھے وہ مانتے تھے اور ان کو یہ خوشبو ملتی تھی، اور یہ خوشبو اہل ایمان کو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کی شکل میں یہ خوشبو ملتی تھی، اور آج اہل عشق کو عشق کے بدولت یہ خوشبو ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ خوشبو یہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، ہم نے جنہیں کتاب دی ہے وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں
کما یعرفون ابناءہم، کہ بڑی مجلس میں بھی ان کے بچے آ جائیں تو اپنے بچے کی خوشبو محسوس کر لیتے کہ ہمارا بیٹا آ گیا، یہ کر لیتے۔ لیکن صحابہ کے بعد اگر کسی نے نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی ہے تو وہ صحابہ کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے خوشبو سے یہ محسوس کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جلوہ یہاں افروز ہے، جلوہ یہاں ہے، موجود ہے، تو وہ ہیں اہل سنت و جماعت۔ یہ تو محفل میں بیٹھ کر ہی خوشبو محسوس کرنے لگتے، یہ تو محفل پاک میں آتے ہی خوشبو محسوس کر لیتے کہ آقا علیہ السلام کی محفل میں ہم آئے۔ تو اس وجہ سے الذین آتیناہم الکتاب، عرف کو ایک معنی میں لیجیے خوشبو کے معنی میں، رائحہ، جس کو اہل کتاب کہتے ہیں من عرفتا اے من اصبتا عرفہ اے ریحہ، کہ جو شخص معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کی خوشبو حاصل کر لی ہے۔ تیسرا معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، جس معنی کو بیان کرنے سے پہلے ایک ابتدائیہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات بڑے بڑے اہل علم یہاں موجود ہیں، ان میں سے میں ایک کا انتخاب کر کے پوچھتا ہوں جو ادھر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مولانا ارشد سے پوچھو ذرا کہ معرفت کی ضد کیا ہے؟ معرفت کی ضد کیا کہہ رہے؟ یہ ضد ہے یا عکس ہے؟ اچھا چلے آپ علم کی ضد بتائیے کیا ہے، تو پھر اس کو بھی کہیے لا یعلم۔ جیسے معرفت کی ضد آپ نے کہی لا یعرف، نہیں ہے اس کی ضد یہ، ٹھیک ہے؟ علم کی ضد ہے جہل، جہالت، اور معرفت کی ضد ہے انکار، ٹھیک ہے؟ معرفت کی ضد کیا ہے؟ انکار ہے۔ بھائی جس اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہا ہے کہ تم پہچانتے ہو، تو کیا اس کے اندر جہالت تھی؟ جانتے نہیں تھے، وہ جانتے تھے، وہ ایک ایک اعداد سے وہ جانتے اور پہچانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا معرفت کی ضد انکار ہے، انکار ہے، یعنی جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہ اس نبی کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں یہ۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یہ پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمت کو یہ معرفت حاصل کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کی یہ معرفت نہیں کر رکھتے۔ ثم ينکرونها، اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں، یہ ضد ہے۔ یہ معرفت، اللہ کی نعمت کی معرفت حاصل ہونے کے بعد پھر اس کا یہ انکار کرتے ہیں، یہ ضد ہے، انکار۔ تو اب اہل کتاب نبی کریم علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے یہ، لیکن ضد اور ہٹ درمی میں یہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایک ایسا کلام پیش کیا ہمارے سامنے کہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ اہل کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسی معرفت رکھتے ہیں کہ جیسے اپنے ابناء کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ان کے ایمان لانے کے بعد کہ اے عبداللہ بن سلام، یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو یہ تم نے اس نبی کو کیسے پہچانا تھا، کیسے ان کی معرفت تمہیں ملی تھی، تم ذرا ہمیں بتا دو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ نبی کی معرفت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک عالم کی بات نہیں، اہل کتاب میں سے جملہ ان کے علماء پہچانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں پہچانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو
نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو اپنے اولاد سے زیادہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، بلکہ اپنی اولاد میں ہمیں شک ہو سکتا تھا لیکن نبی کی معرفت میں شک نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر نے پوچھا بھی کیسے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی ماں نے مجھ سے غلط بیانی سے کام کیا، یہ شک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی نبوت پر، آپ کے نبی آخر الزمان ہونے پر ذرہ برابر بھی ہمیں شک و شبہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا، خوشی کے ساتھ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے سر کو بوسہ دیا، سبحان اللہ، قبل راسہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کو بوسہ دیا، خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک اہل کتاب کے عالم کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جملہ اہل کتاب کا یہ معاملہ تھا کہ ہر عالم پہچانتا تھا یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن انکار کرتے تھے ہر درمی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیک گراؤنڈ پہلے ہی ہمیں دے دیا، بیک گراؤنڈ ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جنہیں کتاب دی ہے ان کی معرفت رکھتے ہیں، ایسی معرفت رکھتے ہیں کہ جیسے اپنے ابناء کی معرفت رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ نے پہلے پروگرام دے دیا، لیکن یہ انکار پہچان کے بعد کرتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، پہچاننے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ابو جہل، اخنس بن شریک، اس کے ساتھ دو آدمی تھے، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اخنس بن شریک کہنے لگا کہ اے ابو جہل، وہ تو ابو الحکم کہہ رہا تھا، اے ابو جہل سچ سچ بتاؤ، یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جو بھی ہم دونوں بات کریں گے تیسرے کو کوئی خبر نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور نبی آخر الزمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ بھائی دیکھو، یہاں اور کوئی نہیں ہے میرے اور تمہارے علاوہ، بالکل وہ حق اور سچ پر ہے، وہ نبی آخر الزمان ہے، نبوت کا جو دعویٰ کر رہے بالکل صحیح ہے، ان کے ایک ایک حرکات و سکنات سے ہم نے پہچانا۔ تو وہ کہنے لگا کہ پھر مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ کہا کہ تمہیں تو خود پتہ ہے کہ کیوں نہیں مانتے ہو۔ کہا اس لیے نہیں مانتے کہ ہم ماننے تو ہمارے جو سرداری ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گی، اس وجہ سے نہیں مانتے ہو، اگر مان لیں گے تو ہماری سرداری خطرے میں پڑے گی۔ میں ایک جگہ تقریر میں بتا رہا تھا کہ بھئی یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، یہ آخر اتنی زیادہ مخالفت کیوں کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ مدینے میں رہ کے کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ایک محفل میں، تو میں نے کہا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، لیکن ایک وجہ جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے قبیلے کے لوگ نے اس کو سردار مان لیا تھا، اور سردار کے لیے تاج پوشی کے لیے تاج بھی سونے کا بنانے کے لیے آرڈر دے دیا تھا کہ سونے کا تاج بنا دیا جائے۔ اسی دوران حضور تشریف لے آئے، اب جب تشریف لے آئے تو سب ادھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرف جانے کے بجائے سب کا رخ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب ظاہر ہے اس کو برا تو لگے گا کہ میری سرداری چلی گئی، میں تو سردار بنتے بنتے بچ گیا، ورنہ میری تو تاج پوشی ہو جاتی۔ اسی دن سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفاق رکھتا تھا اور نفاق کی بات کیا کرتا تھا وہ۔ تو دیکھیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرداری خطرے میں پڑ جائے تو کوئی آدمی حق اور سچ جاننے کے بعد بھی پھر ماننے سے انکار کر دیتا ہے، پھر حق اور سچ جاننے کے بعد بھی انکار کر دیتا، نہیں مانتا۔ تو یہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صفت کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے بارے میں جو اوصاف بیان کیے گئے کتابوں میں وہ سارے اوصاف یہ جانتے تھے، لیکن کیا کیا جائے، انکار کرتے تھے۔ یہ کیوں انکار کرتے تھے؟ کہ یہ اپنی اپنی سرداری اور اپنی اپنی لیڈری میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنا کر ایک ایسی آیت نازل کی جس میں ان تمام باتوں پر دلالت ہو جائے، کیونکہ قرآن جوامع الکلم ہے یہ،
اور یہ جملہ کم کہتا ہے لیکن اس کے اندر باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ایک اور آگے چلیے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو جملہ کہا گیا ہے نا کلام عرب کی عادت کے مطابق، کلام عرب کے عادت کے مطابق یہ جملہ کہا گیا، میرے ذہن میں ٹھہراؤ نہیں ہو رہا۔ ایک تو وہ دوائیوں کا اثر، دوسرے یہاں جان دیں، ان کو روک دیں تھوڑا سا، ان لوگوں کو روک دیں تھوڑا سا، یہ ٹھہراؤ ہی نہیں ہو رہا۔ اہل عرب محاورہ وغیرہ بڑے استعمال کرتے تھے۔ یہ جو آپ سورہ والنجم میں پڑھتے ہیں نا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ دراصل محاورہ عرب میں کہا گیا کہ محبوب اور محب کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ یہ اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جب وہ دو قبیلے والے آپس میں دوستی کر لیتے تھے، آپس میں کوئی معاہدہ کرتے تھے تو دو کمانوں کو ملا کر رکھتے تھے، ادھر یہ ہوتے تھے ادھر یہ ہوتے تھے۔ تو اہل عرب کا یہ طریقہ تھا، اسی طریقے کے مطابق فکان قاب قوسین او ادنی کہا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس قرب و بعد سے پاک ہے، اس قرب و بعد کی حاجت اللہ کو تو ہے ہی نہیں۔ محبوب جب وہاں گئے تو پھر وہاں پر تو قرب اور بعد کا نام و نشان بھی نہیں، لیکن یہ محاورہ کے اعتبار سے سمجھایا جا رہا۔ اسی طرح اہل عرب کوئی چیز لے کر آتے تھے نا، جب اس چیز میں وہ شک کرتے تھے تو یہی جملہ کہتے تھے کہ تم تو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو، اس چیز میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اس چیز میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تم تو اسے اچھی طرح پہچانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو اہل عرب خوب اچھی طرح پہچانتے تھے، مشرکین عرب خوب اچھی طرح پہچانتے تھے، اہل کتاب یہود یا نصارہ دونوں اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اسی لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو اس نبی آخر الزمان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، لیکن پھر بھی انکار کیوں کرتے ہو؟ انکار کی آخر وجہ کیا ہے؟ اہل کتاب نے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معرفت کا طریقہ بتایا تھا کہ دیکھو اس نبی آخر الزمان کی معرفت ایسی ایسی ہوگی، جس میں سے ایک معرفت یہ کہ ایسی جگہ پر وہ ہجرت کر کے جائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور مدینہ کی طرف اشارہ تھا۔ یہ اہل کتاب ہی نے تو نشانی بتائی، پھر کہا تھا کہ ان کے پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، اسے دیکھ کر تم پہچانو گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معرفت بھی حاصل کر لی، فرمایا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ صدقہ خود استعمال نہیں کریں گے، اپنے غلاموں میں سے حاجت مندوں کو دیں گے، لیکن ہدیہ لاؤ گے تو وہ قبول کر لیں گے۔ یہ ساری باتیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کتاب ہی سے تو حاصل کی۔ اب یہ اہل کتاب صحت نبوت کو جانتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نبی آخر الزمان ہے، آپ کے نبوت کی صحت کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عرب کے محاورہ میں کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم اس نبی آخر الزمان کو تو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو۔ صحت نبوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو پہلے باور کرایا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے تھے۔ مشرکین کو سکھا رہے تھے کہ بھائی دیکھو اس نبی سے سوال کرو کہ ذوالقرنین کون تھا، جنت میں پہلی غذا کیا ہوگی، روح کیا ہے، یہ اس جیسے سوالات کرتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ ہے۔ ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ اہل کتاب جا رہے تھے، تو اسی میں سے کہنے لگا کہ بھائی میں تو آج ایک ایسا سوال ان سے کروں گا نہیں جواب دے سکیں گے۔ اس کا دوسرا ساتھی کہنے لگا کہ نہیں پوچھو، تم لوگ تو اس سے پہلے پوچھ کر خود شرمندہ ہوتے رہے، آج بھی کوئی ایسا وہ جواب دے دیں گے تو تم شرمندہ ہی ہو، مت پوچھو، چلو آگے چلو۔ یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ نبی،
لیکن اس کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ محاورہ عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی دی کہ تم انہیں پہچانو۔ اور ایک بات اس کے اندر اور سمجھنے کی ہے کہ صحت شے اتنی کامل اس کے اندر ہے کہ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما، انہوں نے سراجی کی شرح لکھی تو اس فن میں ان کو اچھی مہارت حاصل ہے۔ کلام عرب میں جب ابن کہتے ہیں تو صرف اس کا اطلاق لڑکا پر ہوتا ہے، نرینہ اولاد پر، لیکن جب ولد کہتے ہیں تو یہ مؤنث اور مذکر دونوں اولاد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ سراجی پڑھاتے وقت بتاتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب اس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں اولادکم میں، لیکن اگر یوں جملہ ہوتا یوصیکم اللہ فی ابنائکم، تب تو بھائی آج کل کے کچھ جدید قسم کے لوگوں کی جے جے ہو جاتی۔ کہا قرآن پاک نے کہا بیٹوں کے بارے میں وصیت اللہ کرتا ہے کہ ان کو مال میراث کرو، بیٹیوں کو ایسے محروم کر دیتے، لیکن اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، جس میں لڑکی اور لڑکا دونوں شامل ہیں، لیکن یہاں پر اللہ فرماتا ہے کما یعرفون ابناءہم، کما یعرفون اولادہم نہیں ہے کہ جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو۔ دراصل اس زمانے میں زمانہ جاہلیت تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنی عورتوں کو باپردہ رکھتے تھے، ان کی عورتوں کو زیادہ یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنی عورتوں کو اسی طرح چھپا کر رکھتے تھے جیسے کہ عورتوں کو چھپانا چاہیے، حالانکہ زمانے جاہلیت میں، لیکن لڑکے باہر پھرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی، لڑکے کی مثال دی، تاکہ یہ ایک دوسرے کے لڑکوں کو پہچانتے ہیں اچھی طرح سے، تو یہ اچھی طرح پہچان کر لڑکے کو جب کہتے کہ یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، لیکن لڑکی کی معرفت کما حق کو نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے علاقے کی کوئی بچی بانقاب باہر نکلے اور آپ نے نہیں دیکھا ہو، کبھی کبھار دیکھتے ہو، تو آپ پہچان نہیں سکیں کہ یہ بچی کس کی بیٹی ہے، لیکن لڑکا کو پہچان لیتے ہیں۔ لڑکا کے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ آرام سے ہمارے سامنے کھلے چہرہ آتا ہے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب تو میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ عرب کے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ لڑکیوں کے پہچاننے میں یہ شک و شبہ تردد میں پڑ سکتے ہیں، لیکن لڑکے کو پہچاننے میں کبھی شک و شبہ و تردد میں نہیں پڑ سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعرفون اولادہم نہیں فرمایا، فرمایا ابناءہم، جس طرح تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو ویسے ہے یہ۔ اب یہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اب میں گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اب مجھے طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جملہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ بھی اس کو بڑی غور سے سنیے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب اس پر جملہ رکھیے، یہ لوگ جلوس میلاد کو ایسے پہچانتے ہیں حق ہونا جیسے یہ جلوس ابو بکر کو پہچانتے ہیں۔ یہ لوگ جلوس میلاد نبی کو ایسے پہچانتے ہیں حق ہونا جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس نکالتے وقت پہچانتے ہیں، لیکن ادھر تو جائز رکھتے ہیں، ادھر ناجائز کہتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ میلاد النبی کی محفل کو ایسے پہچانتے ہیں حق ہونا جیسے یہ سیرت النبی کے جلسے کو پہچانتے ہیں حق ہونا۔ لیکن کیا کیا جائے، کنیکشن پہلے سے چلا آ رہا ہے دونوں کا، وہ بھی پہچاننے کے بعد انکار کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھنے اور جاننے کے بعد انکار کر رہے ہیں۔ ادھر بھی اہل کتاب یعنی کتاب کا علم ان کے پاس ہے اور معرفت کے بعد بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔
ادھر بھی درس بخاری دیتے ہیں، درس مسلم دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں اور دیگر کتب اور فقہا کی باتیں پڑھاتے لکھاتے ہیں، لیکن اگر انہیں پہچان میں نہیں آتی ہے تو صرف نبی کا میلاد نہیں آتا۔ جلوس محمدی جب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جاتا ہے، اگر انہیں اس کی معرفت نہیں ہوتی لیکن اپنے جلوس کی معرفت ہو جاتی ہے، اپنے جتنی بھی جلوس اور جلسے کرتے سیرت النبی کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معرفت دی ہے کہ ہم پہچانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو تشریف لائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے، ہم اور آپ پہچانتے ہیں۔ ہم یہ بات پہچانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور بھی بنا کر بھیجا، علم غیب پر مطلع بھی کر کے بھیجا ہے۔ ہم اپنے نبی کی شان اور عظمت کو پہچانتے ہیں۔ ایک عیسائی کھڑے ہو کر آپ سے کہہ دے، اے مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارے قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، تمہارے قرآن میں کہیں پر بھی تمہارے نبی کے بارے میں یہ نہیں ہے، تو ہم پہچاننے والے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پہچاننے والے فوراً کھڑے ہو کر کہیں گے ارے تاریخ پڑھو، میرے نبی نے ایسے مردہ زندہ کیے، اس تن حنانہ جیسے کو زبان دے دی، بے زبان کو زبان عطا کر دی، ابو جہل کے مٹھی میں کنکریوں کو زبان عطا کی اور کلمہ پڑھنے لگے، اور تم میرے نبی کی بات کرتے ہو۔ میرے نبی تو بڑے اعلیٰ اور شان والے ہیں جن کی معرفت ہم اور آپ رکھتے ہیں، میرے نبی کے غلام نے مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ ہم تو ایک آدمی آن کر کہے، آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ نبی کی فضیلت بیان کریں، خوب بیان کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت کی معرفت کم ہونے کی بنیاد پر ہم نے نبی کے ہاتھ کو دیکھا اور اپنی طرح کہہ دیا، ہم نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا اور اپنی طرح کہہ دیا، ہم نے نبی کے دونوں قدمین شریفین کو دیکھا اور اپنی طرح کہہ دیا۔ ارے کبھی یہ نہیں جانتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک وہ ہے کہ جب نیچے رہتے ہیں تو لوح محفوظ تک نظر جاتی ہے، جب اوپر رہتے ہیں تب آپ نیچے بلال کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، اور آپ مدینے میں رہ کر آپ معونہ کے جنگ میں جو شہید ہو رہے ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تم کیسے آنکھوں کو آنکھوں سے ملاتے ہو؟ ہاتھ کی بات اگر آئے تو ہاتھ صرف ظاہری طور پر دیکھ لیتے ہو۔ ارے اس نبی کا فرمان ہے کہ بندہ نوافل پڑھتے 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 اتنا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ بندے کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن میری صفات کا مظہر ہوتا ہے، بڑی طاقت والا وہ ہاتھ بن جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کہ اگر اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا ہے تو آپ ایسے بیان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آن کر آپ سے اگر یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ مادر ذات اندھے کو بینا کرتے تھے، تمہاری قرآن پاک میں لکھا ہے، ہم کہتے کہ ہاں قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں یہ ہمیں بتا دیا کہ میرا اختیار کتنا ہے، میرا پاور کتنا، میری طاقت کتنی ہے، میرے نبی نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ان کی آنکھ باہر آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، آقا میری یہ آنکھ صحیح کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو قتادہ کیا اس کے عوض میں تم جنت نہیں چاہتے؟ کہا آقا جنت تو چاہتا ہوں لیکن آپ آنکھ اپنی طرف سے دے دیجئے۔ ہم نے تو نبی کی معرفت اس زاویے سے کی ہے، ہم نے تو نبی علیہ السلام کے پہچان اس زاویے سے کی ہے کہ میرا نبی جہت بشریت میں آیا لیکن آپ کے قوت اور کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں بیان کرنے والے بیان کرتے رہے، کرتے کرتے تھک گئے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی معرفت یعنی محفل پاک میں
جس قدر آپ کے اوصاف حمیدہ کو آپ ان عوام کے ذہن میں ڈالیے گا اسی قدر یہ قریب آئیں گے۔ اس کے اندر ایک کشش ہوگی کہ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے آہستہ آہستہ دوری کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اب یہ پروگرام بنا لیا ہے کہ ہم لوگوں کو نبی کی وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جو نبی کی سیرت نہیں، عام آدمی کی سیرت ہے۔ یہ ہم وہ باتیں بتاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی باتیں بتائیں کہ ہم چلتے ہیں تو پھر زمین پر چلتے، میرا نبی چلتا ہے تو چلتے ہوئے عرش پر چلا جاتا ہے۔ ایسی باتیں آپ بتائیں، ہم تو بیٹھ کر سیرت الانسان بیان کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ سیرت نبی بیان کر رہے ہیں۔ نبی کھاتے تھے، بتاؤ یہ نبی کی صفت ہے سیرت کی یا عام انسان کی؟ آپ بولتے ہیں، آپ لوگ بھی پشتوں میں بولتے ہیں، کسی زبان میں بولیے، جواب دیجیے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی زندگی گزارتے تھے، تو بتاؤ ازدواجی زندگی گزارنا یہ ہر ایک انسان کا کام ہے یا صرف نبی کا؟ ہر انسان کی سیرت انسان ہے۔ پھر سیرت نبی کہاں بیان کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تجارت کی، آپ یہ اس پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ آپ میں کتنے لوگ تاجر بیٹھے ہوں گے، تو یہ تجارت کا پہلو بیان کرنا یہ سیرت نبی ہے یا سیرت انسان ہے؟ تو جلسوں میں آپ سیرت انسان بیان کرتے ہیں اور نام رکھتے ہیں سیرت النبی، جھوٹ تو یہی ہے، جھوٹ تو یہی نہیں۔ آپ نے لکھا کچھ ہے، کرتے کچھ ہے۔ یہ آپ جلسوں میں بیان کرتے ہیں سیرت نبی، نبی کی سیرت یہ نہیں بیان کرو، نبی کی سیرت وہ بیان کرو جو علماء اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت و جماعت ہمارے دل و دماغ کو تر و تازہ کرتے ہیں، اور نبی کی معرفت انہیں حاصل ہونے کے باوجود بھی یہ کورے رہے، لیکن الحمدللہ ہمیں کما حق ہو اپنے نبی کی معرفت حاصل نہیں ہے، پھر بھی ہم نبی کے عشق میں ڈوبے رہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے محبت میں رہتے ہیں۔ ایک بات اور میں عرض کروں کہ محبت الہی، اس کے بارے میں ہم سیرت النبی کے جلسہ میں بیان کرتے ہیں۔ محبت تو اللہ کی صفت بنی نہیں سکتی، محبت یہ تو اللہ کی صفت بنی نہیں سکتی، کیونکہ علامہ شیخ آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجاح القاری شرح بخاری میں حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں کسی چیز کی طرف مائل ہونے کو، اور جس سے محبت کرے وہ بھی مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں سے پاک ہے، یہ صفت تو بن سکتی ہے تو صرف میرے نبی کی بن سکتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ شیخ آفندی جسے شیخ زادہ کہتے ہیں، علامہ شیخ آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محبت اصل میں تو نبی ہی کی محبت ہے، اس نبی کی محبت سے تم عروج پاؤ گے۔ اور قرآن پاک کا ایک سرسری جائزہ لے کر جب پڑھیے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقامات پر گناہ کے معافی کے بارے میں من ذنوبکم سے بیان فرمایا، اور من کو آپ بیان کے لیے بھی لے سکتے ہیں، تمییز کے لیے بھی احتمال تو ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، بعض گناہیں تو معاف نہیں، بعض گناہوں کو تو معاف نہیں کرے گا، بعض کو کر دے گا، تو من تمییز ہے، من بیان کے لیے پھر بھی احتمال ہے۔ لیکن میرے رب نے نبیوں کی محبت کے بارے میں جب قرآن میں تذکرہ کیا تو صرف ایک طرف اشارہ دیتا ہوں، آپ سمجھنے والے ہیں۔ 3 ایسے مقام آئیں گے قرآن پاک میں کہ جس میں نبی پر قربان ہونے والا، نبی سے محبت کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ مژدہ اور پیغام دیتا ہے کہ ہم تمہارے سارے گناہ کو معاف کریں گے۔ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کی محبت میں سارے گناہ معاف ہوئے؟ اس مقام عروج تک کس کی محبت میں وہ پہنچے؟ آپ کے سامنے اس صدی کی مثال موجود ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔
حافظ بیٹھے ہیں، من تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے۔ یہ بہت بعد میں بولنا انہوں نے شروع کیا ہے، یہ مجھ سے بڑی لمبی تقریر کرا لیتے ہیں، شاباشی دے دیں گے۔ من تو نہیں ہے نا؟ یہاں بڑے حافظ بیٹھے یہاں پر۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ کہیے کہ میری پیروی کرے وہ، فاتبعونی، میری پیروی کرے وہ، اللہ تعالیٰ تم کو دوست بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، من نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ من ہے ہی نہیں یہاں پر، اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ حب رسول ایک ایسی دولت ہے کہ جسے نصیب ہو جائے تو وہ خود گناہ نہیں کرتا۔ محبت رسول ایک ایسی دولت ہے کہ جسے مل جائے تو اسے عبادت میں لذت ملتی ہے، گناہ میں اسے بے قراری ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہ کے معافی کا اعلان کیا۔ یہ بتائیں نا کہ تم مال کی محبت میں مستغرق ہوگے، مال تمہیں غرق کر دیتا ہے ایک دن۔ تم اولاد کی محبت میں رہو گے، اولاد تمہیں کبھی چھوڑ دیتی ہے۔ اسی اولاد کو پڑھنے لکھنے کے لیے باہر بھیج دیجئے، وہاں سے پڑھ کر جب یہ بچہ آتا ہے تو اس کا انگریز ساتھی کالج کا وہ کہتا ہے ہمیں بھی لے کر چلو اپنے ملک، آتا ہے، باپ کا حلیہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اپنے ساتھی سے کیسے کہوں کہ یہ میرا باپ ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ انگلش میں ہی اپنے باپ کے بارے میں اپنے دوست کو جواب دیتا ہے، ہی از مائی سرونٹ ناٹ مائی فادر۔ باپ سمجھ نہیں رہا، دیہاتی آدمی بیچارہ انگلش نہیں جانتا ہے۔ جس اولاد کی محبت میں آپ جائیے گا، یہ اولاد آپ کو سرونٹ یعنی غلام بنا رہی ہے۔ اس نبی کی محبت کا چرچا اور ان کی معرفت کی بات کیجئے کہ جس نبی کی محبت آنے واحد میں ممتاز قادری کو پورے دنیا کا ہیرو بنایا۔ اس محبت کی بات کریں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سب نبیان آپ سیرت انسان بیان کر کے اشتہار میں لکھ دیتے ہیں سیرت نبی، یہ فراڈ ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ ہم فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ میں بتا رہا تھا کہ اس نبی کی محبت کو پہچان لیجئے گا، ان کی عقیدت اور الفت کی معرفت جس دن انسان کو حاصل ہو جائے تو کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ان کی معرفت اگر ہو جائے تو کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان گناہگار اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ معرفت جس دن اس نبی کی آ جائے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہمیں پہچان آ جائے کہ یہ میرے نبی کی شان کیا ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فضائل و مناقب کیا ہے، یقین جانیے جس دن ہم یہ پہچان لیں گے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں اللہ ولیوں کے صف میں لا کر کھڑا کرے۔ کافر پہچانتا ہے تو اللہ کا ولی وہ ایماندار بن جاتا ہے، اور مومن پہچانتا ہے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس معرفت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس نبی کے ہاتھ میں لقمہ آئے تو وہ لقمہ بھی کلمہ پڑھ کر بتا دیتا ہے، جس نبی کے منہ میں لقمہ جائے تو وہ خود کہہ دیتا مت کھائیے اس میں زہر ہے۔ اس نبی کی شان بیان کرے نا۔ کھانے کو خالی دیکھ رہے ہیں آپ تو کھا لیتے ہیں، 2-4 لال بیگ منہ میں چلا جائے تو پتہ ہی نہیں لگتا ان کے کہ لال بیگ بھی کھا گئی ہے، وہ اس کو بہترین قسم کا توشہ ہی سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کے منہ دہن مبارک میں زہر آلود لقمہ بھی جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے، وہ لقمہ خود بتاتا ہے کہ میں زہر آلود ہوں، آپ مت کھائیے مجھے۔ تو ایسی شان جب محفلوں میں بیان کریں اور ایسی محفلوں میں ہم اور آپ جائیں گے تو یقین جانیے تب ہمارے دل کی دنیا بدلے گی۔ اور ہم ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ ایسے مقررین اور واعظین کو محفلوں میں بلاتے ہیں کہ جو کچھ حکایتیں بیان کرتے ہیں، کچھ لطیفے سناتے ہیں، کچھ ہنساتے ہیں،
اور آپ کو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، صبح کچھ بھی پلے نہیں، کچھ بھی نہیں پلے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی دامت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج بڑا دوائی کی وجہ سے اثر ہو رہا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل ایسا لگتا ہے کہ لوگ محفل میلاد سے تقریر سن کر نہیں آ رہے ہیں، کسی تھیٹر سے آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب یہ جاتے ہیں راستے میں تو ایک دوسرے سے اسی لطیفے کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ اسی حکایت جو حسن ہنسانے کے لیے حکایت مقرر بیان کرتا ہے اسے وہ بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مذاق کی شکل میں کرتے ہوئے اپنے گھر تک جاتے ہیں۔ تھیٹر سے نکل کر کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ تو کرتا ہے بندہ۔ تو اس وقت پھر بھی کسی قدر محفلوں میں ادب و آداب تھے، لیکن اب تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا حال ہوتا ہے۔ میں ویسے بھی ٹائم بہت ہی کم دیتا ہوں کیونکہ ہر محفل میں دو چیزوں کی طلب ہوتی ہے عوام کو، عوام اہل سنت کو خراب کر دیا گیا ہے۔ دو چیزوں کی طلب ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے کان کی لذت چاہیے، ایسے مقرر کو بلاؤ جو سریلے انداز میں ہمیں تقریر کر کے بتائے، یہ چاہتے ہیں اسے، اور دوسرے چاہتے ہیں کہ ایسے مقرر کو بلاؤ جو قرآن و حدیث کے دبیز مسائل کو بیان نہ کرے، بس کسی پٹی حکایتیں بیان کر دے اور واقعات بیان کر کے ہنسا دے اور 1 گھنٹہ پورے کر لے، ایسے کو بلاؤ۔ یہ دو چیز کی طلب ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے اس کی امید اس لیے نہیں رکھتا کہ آپ کے مسجد کے خطیب خود بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ماحول بنایا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی طلب یہی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے دبیز مسائل بتائے جائیں۔ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے شاگرد کو دیکھ کر بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر بھی یہی طلب ہے کہ کوئی علمی مواد ہمیں ملے، کانوں کی لذتیں ہمیں ملے یا نہ ملے۔ پوری رات ایک شخص تقریر سنتا ہے، صبح آپس میں بیٹھ کر جب باتیں کرتا ہے کہتا ہے رات کی تقریر بڑی اچھی تھی۔ دوسرے ایک نے کہا کہ بھائی میں تو گیا نہیں تھا، کیا تقریر تھی ذرا بتاؤ؟ کہا بہت اچھی تقریر تھی۔ پھر اس نے کہا اللہ کے بندے میں پوچھ رہا ہوں کہ تقریر کے کچھ خاکے تو بتاؤ، کیا تقریر میں بات کی گئی؟ کہا یہ یاد نہیں، تقریر اچھی تھی۔ ایسے ماحول میں علماء اہل سنت جو درسی ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو عوام اہل سنت وہ سوچتے ہیں کہ یار کس کو لا کر بٹھایا گیا، یہ تو قرآن و حدیث کے ایسے طویل مسائل بیان کرے جو ہمارے سر کے اوپر سے یہ مسائل گزرتے ہیں۔ نہیں، آپ عادت بنائیے، آپ ذہن بنائیے کہ ہمیشہ آپ قرآن و حدیث میں جو مناقب اور اوصاف بیان کیے گئے ایسے عالم دین آئے وہ ان چیزوں کو بتائیں۔ محفلوں میں جانے سے گریزاں میں اس لیے ہی رہتا ہوں کہ وہاں جا کر ہماری بھی عادت خراب ہوگی۔ میں جس زمانے میں امجدیہ میں پڑھتا تھا، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ شیخ الحدیث تھے وہاں کے، تو وہ بڑے شاگردوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے، بلکہ باہر سے کوئی آتا بھی تھا تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ علامہ عبد المصطفیٰ کون ہے۔ ایسے گھل مل کر رہتے تھے، شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے رہتے تھے۔ جب آپ ایم این اے تھے تو میں وہاں پر موجود تھا، حضرت بیٹھے تھے، جیسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے نا چبوترا وہاں پر، تو کچھ صحافی تھے، انہیں سے آ کر پوچھ رہا، وہ 2 بلیا ٹوپی پہنتے تھے ہندوستانی اسٹائل میں اور بیٹھے تھے، آ کے پوچھا کہ وہ بابا علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب کہاں ملاقات کریں گے، وہ کہاں ملیں گے مجھ سے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا تو وہاں کیاری ہے گول، کہا یہاں سے گھوم کر جب آؤ گے نا تو یہیں ملیں گے۔ وہ صاحب بھی سمجھ گیا، کہہ رہے حضرت معاف کیجیے گا میں پہچان نہیں سکا۔ یہ ان کی ایک میں بات بتاتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے راول پنڈی میں میرا نام سن کر وہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بڑی شخصیت ہے، دورہ حدیث جب کراتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ حدیث کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو اپنی عادت کے مطابق میں صحیح حدیث بیان کر رہا تھا، سب چپ بیٹھے تھے، ایک نعرہ بھی نہیں لگا تھا۔
میں سمجھ گیا ان کے نفسیات کو. میں نے قلیوبی ہمارے دور میں تو اب کے دور میں تو ہے نہیں، ہمارے ٹائم میں یہ قلیوبی پڑھائی جاتی تھی ادب کی کتاب، عربی ادب، بڑی اچھی اچھی حکایتیں اس میں. کہتے ہیں کہ میں نے قلیوبی کی ایک حکایت بیان شروع کی، تھوڑی دیر میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ اظہری زندہ باد. یہ میرے قوم کا حال ہو گیا تھا واقعی. علامہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم نے خود سنا ہے، اس زمانے میں پڑھتے تھے. علامہ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے افسوس کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ ہماری قوم کا حال ہوا. بخاری کی صحیح حدیث میں بیان کر رہا، کوئی نہیں کہتا علامہ اظہری زندہ باد. میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا تھا، کوئی نہیں کہہ رہا تھا علامہ اظہری زندہ باد. قلیوبی کی حکایت شروع کی، علامہ اظہری زندہ باد، علامہ اظہری زندہ باد، سب شروع ہو گئے. اس دائرے سے نکلیے. عوام اہل سنت کو یہ دعوت ہے کہ اس کوزے سے نکلیے، اور ہمیشہ خیال کیجیے گا کہ آپ عوام اہل سنت سے جو کثیر رقم چندہ کی شکل میں لیتے ہیں اس پیسے سے کچھ ان کو سکھائیے. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نبی کی معرفت وہ کرے جو نبی کی شان کو بلند کرے، نبی کی عظمت کو بلند کرے، ان کی رفت کو بتائے. ہم محفل کر کے سیرت انسان کا درس نہ دیں اور اسی کو نہ پہچاننے میں لگ جائے، بلکہ یہ کام کریں. یہی جملہ سورہ انعام میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو تو ایسے پہچانتے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے، لیکن اس کے باوجود الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے جان کا خسارہ کیا، نقصان کیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائے. جان کا نقصان کرنے والا فضائل نبی نہیں مانے گا، مناقب نبی نہیں مانے گا. آپ نبی کے معجزات بیان کریں، نبی کے فضائل و کمالات بیان کریں. ہمارے سامنے کوئی نبی کی فضیلت بیان کرے گا، ہم حدیث کی چھان پھٹک میں نہیں جائیں گے کہ یہ حدیث کی پوزیشن کیا ہے، حیثیت کیا ہے. میرے نبی کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم تو اہل عقیدت ہیں. حدیث شریف ضعیف بھی رہے تو ہم فضائل میں بیان ہمارے سامنے کرے مان لیتے ہیں. لیکن الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو دوسری جگہ کہا گیا، وہ لوگ ان کے سامنے بخاری کی حدیث بیان کیجیے گا، وہ کہے گا کہ اس بخاری کی حدیث شریف میں تفرد ہے، اس کے اندر تفرد ہے، اس حدیث شریف کو ہم نہیں لے سکتے. آپ مسلم شریف کی حدیث بیان کیجیے گا تو وہ کہے گا ہمیں بخاری دکھاؤ. ترمذی کی حدیث سے آپ فضائل بیان کیجیے گا، وہ کہے گا ہمیں مسلم اور بخاری دکھاؤ. آپ ابو داؤد شریف کی روایت بیان کیجیے گا، وہ 3 کتاب یعنی نہ ماننے کے لیے ایک جواز بنائے گا، نہ ماننے کی ایک صورت بنائے گا. لیکن الحمدللہ اہل عقیدت اور اہل محبت جو ماننے والے ہیں ان کے سامنے جب بیان کیا جاتا ہے وہ آمنا صدقنا کہتے ہیں، اس لیے کہ بے مثل و بے مثال نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا تو ان کا کام بھی بے مثل و بے مثال ہوگا. اسی کی معرفت جس دن جس مسلمان کو ہو جائے یقین جانیے کہ وہ گناہ چھوڑ دے گا، وہ نمازی بن جائے گا، وہ پھر زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا، وہ پھر حج بیت اللہ کے لیے رقم خرچ کر لے گا، پھر وہ علماء کی قدر بھی کرے گا، پھر وہ مسجد کے ساتھ تعاون بھی کرے گا، پھر وہ مدارس کے ساتھ تعاون بھی کرے گا. ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت محبت کے اعتبار سے ان کو کرا دیجیے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا اس کے بدن سے روح محمد نکال دو. یہ روح محمد ہے کیا؟ یہی چیز تو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نکال دو، نماز پڑھنے دو، عبادات کرنے دو ان کو. نمازوں کی باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس زمانے میں، جسے علامہ اقبال نے دیکھ کر آخر کار اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ ہی دیا تھا
کہ یہ لوگ محبت رسول نکال کر کس نماز کی بات کرتے، یہ لوگ حب رسول نکال کر آخر کس درس کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس درس کی بات کرتے ہیں جس سے محبت ہمارے دل میں آتی ہے، جس سے نبی کا عشق ہمارے دل میں آتا ہے، ہم اس حب رسول کی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی محفل جب بھی کریں تو ایسی باتیں بیان کریں جس سے اہل سنت و جماعت کے دل میں محبت آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے بیان کو قبول فرمائے اور ہم سب کے سینے کو نبی کا عشق کا مدینہ بنا دے، اور ہمیں وہ معرفت دے دے کہ جس معرفت کے بعد پھر ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ ہمیں وہ معرفت اللہ تعالیٰ دے دے کہ جس معرفت کے بعد ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں۔ وہ معرفت اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس معرفت کے آنے کے بعد پھر ہمارے دل سے حسد نکل جائے، ہمارے دل سے کینے نکل جائے، ہمارے دل سے انتقام نکل جائے، پھر ہم دین کی طرف اخلاص کے ساتھ مائل ہو جائیں۔ وما علینا الا